اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے صدقات و خیرات کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو کہ تم نے طیب کھانا ہے اور حلال کھانا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ رب العزت نے صفت بیان فرمائی 9ویں پارے کے اندر کہ میرے حبیب نے تمہارے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ میرے معزز دوستو، طیب کون سی چیز ہے اور حلال کون سی چیز ہے؟ جو چیز طیب ہوگی وہ حلال بھی ہوگی، اور جو چیز حلال ہو وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ طیب بھی ہو۔ میرے معزز دوستو، طیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے نافع بدن ہو۔ طیب اس چیز کو کہتے ہیں جو حلال سے بھی اونچا مقام رکھتی ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات کو حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ میرے معزز دوستو، ایک بندہ اپنے کھیت کے اندر پانی لگاتا ہے، اپنے پیسے پانی کے ادا کرتا ہے، کھاد بھی لگاتا ہے، سپرے بھی ڈالتا ہے، اس کے بعد جب فصل ہوتی ہے اس فصل کی کمائی ساری کی ساری حلال ضرور ہے، لیکن طیب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس میں سے وہ عشر نہ نکالے گا۔ اگر عشر نہ نکالا تو وہ ساری کی ساری جو کمائی ہے وہ اس کے لیے طیب نہیں رہے گی اور حلال بھی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق ہے۔ آج فصل کا زمانہ ہے، فصل کا دور ہے۔ میرے معزز دوستو، لوگ اپنی فصل کو کاٹ رہے ہیں۔ کوئی جناب والا مکئی کاٹ رہا ہے، کوئی جناب والا گندم کو کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے آلووں کی فصل کو جناب والا اٹھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان فصلوں کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق رکھ دیا ہے۔ میرے معزز دوستو، مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جناب والا چمڑی تو چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ مسلمان یہ چاہتا ہے نفل زیادہ پڑھ لوں لیکن جیب سے پیسہ نہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مالوں کے اندر وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے مالوں کے اندر، ایمان والوں کے مالوں کے اندر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا حق رکھ دیا ہے۔ میرے معزز دوستو، جو بندہ اپنی فصل میں سے 20 من میں سے 1 من اللہ کے رستے میں نہیں دیتا، اور جو بندہ اپنی 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا سارا مال پاک نہیں ہے، اور جب وہ پاک نہیں کھائے گا تو اس کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر اولاد کو کھلائے گا اولاد نافرمان بنے گی، اگر ماں باپ کو کھلائے گا ماں باپ بھی جناب والا اس کے خلاف نفرت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ یتیموں اور غریبوں کا حق ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اے ایمان والو، جو لوگ یتیموں، غریبوں کا حق ظلمن کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میرے معزز دوستو، اگر کوئی بندہ کسی یتیم کا حق چھین لے، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ یتیموں کا حق کھا رہا ہے، اور جناب والا جو بندہ عشر نہیں دے رہا، جو 20 من میں سے 1 من اللہ کے رستے کے اندر جو مدارس کا حق ہے، جو یتیموں کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، اور جو جناب والا مجاہدین کا حق ہے، ان کو نہیں دے رہا، تو وہ یتیموں کا حق کھا رہا ہے، وہ مسکینوں کا حق کھا رہا ہے، اور وہ جناب والا اپنے مال کو حلال کر کے نہیں کھا رہا۔ اس لیے جو بندہ یتیموں، غریبوں کا حق کھاتا ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے اوپر اللہ گنجا سانپ مقرر کر دے گا، اور وہ جو گنجا سانپ ہوگا اس بندے کو اسی مال کی شکل کے اندر، اگر پیسے والا ہوگا، زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو جناب والا پیسے کی شکل کے اندر، اگر اس کے پاس سونا چاندی ہوگا، سونے چاندی سے اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو سونے چاندی کی شکل کے اندر، اگر اس نے فصل میں سے زکوٰۃ نہیں دی، یہ عشر زکوٰۃ ہی کا نام ہے۔ اگر نہیں دیا تو جناب والا فصلوں کی شکل کے اندر وہ گنجا سانپ بن کے
اس کو ڈسے گا اور 70 گز زمین کے نیچے بندہ چلا جائے گا. یہ میرے محبوب نے فرمایا. اور وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، جس طرح دنیا کے اندر تو مجھے مزے لے لے کے کھاتا تھا، یتیموں کا حق نہیں نکالتا تھا، غریبوں کا حق نہیں نکالتا تھا، اب میں تجھے کہتا ہوں میرا ڈنگ بھی کھانا، ذرا تجھے پتا چلے کہ میں کتنا چسکے والا ہوں. میرے معزز دوستو، آج لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب عشر کا جناب والا جو حصہ نکالنا ہے وہ اپنا خرچہ نکال کے، جو غریبوں کا حق نکالنا ہے وہ مزدوروں کا حق نکال کے، سپرے کے پیسے نکال کے، کھاد کے پیسے نکال کے، پانی کے پیسے نکال کے پھر نکالنا ہے. نہیں میرے معزز دوستو، اصل حق تو یہ ہے جب آپ فصل کے اندر فصل اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، غریبوں کو ساتھ لے کے جائیں، 20 من میں سے 1 من نکال کے ان کو دے دیں اور 19 من آپ کا پاک ہو گیا ہے اور وہ حلال ہو گیا ہے. میرے معزز دوستو، آج مسلمان اس جناب والا ہٹ دھرمی کے اندر سمجھ لیجئے یا سستی پن کے اندر سمجھ لیجئے، جناب والا اس بندے کے اوپر تو FIR ہونی چاہیے. اور FIR جناب والا دنیا کے اندر تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر یتیم کا حق جیب سے نکال کے کھائے گا تو دنیا دار جو SHO ہے وہ اس کی FIR کرے گا. اور لیکن جو بندہ جناب والا یتیموں کا حق عشر نہیں نکال رہا، 40 من میں سے 2 من نکالتے ہوئے اس کے دل کو جناب والا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، 100 من میں سے 5 من نکالتے ہوئے اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. میرے معزز دوستو، دنیا کا تھانے دار تو اس کی FIR نہیں کاٹ رہا، لیکن جو آخرت بھی جہنم کے اندر جو اس کے اندر جناب والا تھانے کے اندر جو جہنم کا تھانہ ہے، جس کا دروگا مالک ہے جہنم کا فرشتہ، وہ جب اس کو جہنم کے اندر پھینٹی لگائے گا اور جناب والا جب اس کو مارے گا اور اس کو کہے گا جناب والا ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ذرا چکھنا، دنیا کے اندر تو بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، دنیا کے اندر غریبوں کا مال کھا کے، دنیا کے اندر عشر زکوٰۃ کا پیسہ کھا کے، دنیا کے اندر جناب والا اپنے آپ کو ٹیپ ٹاپ کے ساتھ بڑا اپنے آپ کو عزت والا کہتا تھا. ذُقْ، ذرا جہنم کا عذاب چکھ تو صحیح. میرے معزز دوستو، ہمیں چاہیے اب گندم آ رہی ہے، ہم 20 من میں سے 1 من غریبوں کو دیں یا مدارس کو دیں. مدارس جو ہے اللہ رب العزت نے مدارس کے اندر اپنے دین کی حفاظت کے لیے بچوں کو جناب والا دین پڑھا رہے ہیں، اور جناب والا اللہ رب العزت مدارس کے اندر جناب والا جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کے بھی محافظ بن رہے ہیں، احادیث کے بھی محافظ بن رہے ہیں، دین اسلام کے دائی بھی بن رہے ہیں، مجاہدین بھی مدارس سے نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بھی مدارس سے نکل رہے ہیں، شہداء بھی مدارس سے نکل رہے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے بھی مدارس سے نکل رہے ہیں، مساجد کو آباد کرنے کے لیے بھی مدارس سے نکل رہے ہیں. جو بندہ مدارس کے اندر اپنا عشر زکوٰۃ دے دیتا ہے جناب والا، اس کے لیے تو صدقہ جاریہ ہو گیا. دنیا کے اندر وہ اپنی زندگی کے اندر مساجد کے ساتھ تو تعاون کرتا ہی رہا ہے، لیکن مدارس کے اندر غریب پڑھ رہے ہیں، یتیم پڑھ رہے ہیں، اور ندار پڑھ رہے ہیں، مسافر پڑھ رہے ہیں، اور انہی لوگوں کو تو جناب والا عشر اور زکوٰۃ لگتی ہے. اس لیے میرے معزز دوستو، میں نے ضروری سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ان فصل کے موسم کے اندر آپ حضرات کو آگاہ کر دوں. اگر ہم نے یتیموں کا حق کھایا، اگر غریبوں کا حق کھایا، کوئی بندے جناب والا فصل اٹھا کے 1 من مسجد کے اندر بھیج دیتے ہیں، نہ میرے دوست، نہ تو زکوٰۃ کا پیسہ نہ عشر کا پیسہ مسجد کو لگتا ہے، نہ زکوٰۃ کا پیسہ نہ عشر کا پیسہ امام مسجد کو لگتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اگر حلال رزق ہم نے کمایا ہے، آپ دیکھیں جب تربوز لیتے ہیں تو تربوز کو خریدتے ہوئے گودے کے ساتھ ساتھ اس کے چھلکے کے بھی پیسے ادا کرتے ہیں. جناب والا آڑو خریدتے ہیں، اس کے جناب والا چھلکے اور گٹھلی کے بھی پیسے ادا کر رہے ہیں. آم خریدتے ہیں، اس کے چھلکے اور گٹھلی کے بھی پیسے ادا کر رہے ہیں. کیلا خریدتے ہیں، اس کے چھلکے کے بھی پیسے ادا کر رہے ہیں. کتنوں خریدتے ہیں، اس کے پھل کے ساتھ ساتھ اس کے چھلکے کے بھی پیسے ادا کر رہے ہیں. کبھی ہم نے دل کو برا نہیں سمجھا کہ جناب والا پیسے تو ہم نے پھل کے دیے ہیں، یہ چھلکے کے کیوں دے رہے ہیں. اسی لیے میرے معزز دوستو، جب زکوٰۃ کا موسم آئے ہم بلا جھجک 2.5% ادا کریں، اور جب فصلوں کو اٹھائیں تو ہم بغیر تردد کے، بغیر تردد کے، بغیر پریشانی کے، بغیر سوچے سمجھے اللہ کے رستے کے اندر 20 من میں سے 1 من حصہ اللہ کے رستے کے اندر ادا کر کے اپنے مال کو حلال بھی کریں اور طیب بھی کریں. جب تک عشر ادا نہ کریں گے اس وقت تک ہمارا مال حلال تو ضرور
ضرور ہوگا لیکن طیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حلال بھی کھانا ہے، طیب بھی کھانا ہے، اور جب تک ہم طیب نہ کھائیں گے اس وقت تک ہماری نہ نماز قابل قبول ہوگی نہ روزہ قابل قبول ہوگا۔ جناب والا فرض تو ادا ہو جائے گا، اس کے اوپر اثرات نہیں ملیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔